بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، میرا نام سائمہ ہے۔ قسمت نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ میرے والد صاحب تو پہلے ہی بہت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کرایہ دار نے 2 سال کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا اور سارا سامان بھی رکھ لیا۔ اب میرے پاس کچھ پیسے اور سونے کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ میں ایک گنجان آباد علاقے نور محل میں چلی گئی، جہاں میں نے ایک گھر کرائے پر لینے کی بات کی۔ یہ گھر مجھے بہت پرانا لگا، شاید قیام پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں جھرجھری اور فرسودہ تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کا کرایہ کم ہوگا اور یہ مجھے آسانی سے مل جائے گا۔ گھر ایک عورت بی بی فاطمہ کا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ بولی، گھر تو میں تمہیں دے دوں گی، لیکن تم اکیلی لڑکی ہو، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ راضی ہو گئی اور اس نے مجھے گھر دکھایا۔ اس نے بتایا کہ گھر میں کچھ برتن، ایک چارپائی اور ایک میز اور کچھ بستر پڑے ہیں جو میں استعمال کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں استعمال کر لوں گی۔ کرایہ بھی اس نے بہت مناسب بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ قریبی اسکول میں پڑھانے کی نوکری کر لوں گی اور اس گھر میں رہوں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی تھا۔ اس سے پہلے میں 2-4 دن ریلوے اسٹیشن پر گزار چکی تھی۔ جب میں کریانے کی دکان پر بسکٹ کا پیکٹ اور دودھ کا ڈبہ لینے گئی تو دکاندار سے بات ہوئی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ یہاں رہنے آئی ہوں۔ وہ دن بھر کام کرتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں۔ دکاندار نے کہا، لیکن اس گھر میں تو بھوت پریت کا سایہ ہے، اسے کوئی کرایہ پر نہیں لیتا۔ تم نے کیوں لے لیا؟ تب مجھے سمجھ آیا کہ بی بی فاطمہ نے یہ گھر مجھے اتنا سستا کیوں دیا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ سب سے بڑا بھوت تو غربت ہی ہے، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ خیر کرے گا۔ میں نے گھر کو صاف کیا۔ وہاں پڑا سامان جیسے چارپائی، بستر، چند برتن، پانی بھرنے کا جگ، جھاڑو اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں میرے کام آئیں۔ میری ایک دوست زینب سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ کل انٹرویو کے لیے آ جانا، نوکری مل جائے گی۔ رات کے وقت میں پریشان تھی۔ دکاندار کی بات دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تنہائی میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والد اور بھائی میرے ساتھ ہیں۔ رات کو میں اپنے موبائل پر مردانہ آواز کی ریکارڈنگ چلاتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی تاکہ باہر سے گزرنے والوں کو لگے کہ گھر میں کوئی مرد بھی ہے۔ دکاندار کی بات دماغ میں تو تھی، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا، مگر رات کے اندھیرے میں وہ بات ذہن میں چڑھ جاتی تھی۔ میں ڈرتی، ادھر ادھر دیکھتی، لیکن سوچتی کہ ڈروں یا نہ ڈروں، اکیلی تو ہوں ہی، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسی حالت میں اپنا دوپٹہ زمین پر بچھاتی، وضو کرتی اور اللہ کے حضور سجدہ کرتی۔ نماز پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میری نانی کہتی تھی کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی بھوت پریت نہیں آتا۔ اس ایمان کے سہارے میں نے اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنے کمرے میں بھی اکیلا ہو، چاہے وہ اس کمرے میں بچپن سے جوانی تک رہا ہو تو اسے ڈر لگتا ہے۔ خاموشی، تنہائی اور اندھیرا انسان کو ڈراتے ہیں، اور میری زندگی میں ان کے سوا تھا ہی کیا، مگر میں یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے روز ایسی حرکتیں شروع کی کہ جیسے گھر میں کوئی مرد ہو۔ کبھی دروازے کے پاس مردانہ آواز کی ریکارڈنگ چلاتی، کبھی کھڑکی پر کھڑے ہو کر ایسی بات کرتی جیسے اندر کوئی مرد موجود ہو۔ بازار سے ایک پرانا مردانہ جوتا خرید کر گھر کے باہر رکھ دیا تاکہ کوئی گزرے تو سمجھے کہ یہاں مرد رہتا ہے۔ لیکن یہ زمانہ بہت برا ہے۔ سامنے والے گھر میں ایک لڑکا فیصل رہتا تھا۔ اس کے گھر کی چھت سے میرے گھر کا آنگن اور دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگا، پہلے دور سے، پھر قریب سے، پھر اس نے راستے میں روکنا شروع کیا اور اشارے دینے لگا۔ ایک دن جب اس نے آواز دی اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنستے ہوئے کہا، اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ اپنے والد اور بھائی کو بلا لاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اپنے والد اور بھائی کو بتا دوں گی۔ اس پر وہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، کون سے والد اور بھائی؟ تم تو اکیلی ہو، سب کو پتہ ہے، مان جاؤ میری بات، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور ایک انجانا ڈر دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، شام کو تمہارے دروازے پر آؤں گا، خود دروازہ کھول دینا، ورنہ یہ چھوٹی سی دیوار ہے، میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی اتنا ہمت کیسے کر سکتا ہے، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں اکیلی ہوں اور اسے اس بات کا پورا یقین تھا۔ میں نے گھر کے سارے کونے چیک کیے کہ کوئی ایسی چیز ملے جو دیوار کے ساتھ رکھ کر اسے روک سکوں، مگر کچھ نہ ملا۔ گھر کے دروازوں میں تالا بھی نہیں تھا، صرف باہر کی کمزور کنڈی تھی جو کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا تھا۔
میں نے کنڈی کو مضبوطی سے بند کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی کہ شاید میری موجودگی سے کوئی تحفظ ملے۔ رات گزرنے لگی، 12 بج گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل میں ڈر کا پہرا تھا۔ اچانک دروازے پر دستخط ہوئی، میرا جسم کانپ اٹھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہی لڑکا ہوگا جو اپنی دھمکی پر عمل کرنے آیا ہے۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ دیوار پھلانگ کر آئے گا، تو دروازہ کیوں کھٹکھٹائے گا۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے جو منظر تھا وہ میری ساری سوچوں سے مختلف تھا۔ سامنے 3 آدمی کھڑے تھے، ان کے لمبے لمبے چوگے تھے، چہروں پر داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ تھیلے تھے جیسے سفر کا سامان ہو۔ انہوں نے کہا، ہم مسافر ہیں اور شہر میں نئے آئے ہیں، ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اگر آپ مہربانی کریں تو ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ ایک اکیلی لڑکی 3 اجنبی مردوں کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہے۔ میرا ڈر چہرے پر صاف جھلک رہا تھا، شاید انہوں نے اسے پڑھ لیا، کیونکہ ان میں سے ایک نے کہا، بہن ڈرے نہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم بس چھت کے نیچے رات گزارنا چاہتے ہیں، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ برے لوگ ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہ مانگتے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ گھر میں ہوں گے تو اسے لگے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو شاید یہ میری مدد کر سکے۔ میں نے ہاں کر دی اور کہا، آپ اندر آ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس نہ تو بستر ہے نہ کھانے پینے کا سامان۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم زمین پر بھی سو جائیں گے۔ میں نے انہیں چارپائی کی طرف اشارہ کیا، دروازہ بند کیا اور خود سامنے ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور تھوڑا بہت حال احوال پوچھا۔ میرے دل کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے محافظ ہوں، جیسے کوئی آسمانی مدد میرے لیے بھیجی گئی ہو۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کیا وہ لڑکا واقعی آئے گا یا میری رات یوں ہی گزر جائے گی۔ دل میں اب بھی کچھ ڈر تھا، لیکن ان تینوں کی موجودگی نے مجھے سکون دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہیں، بس میں اکیلی ہوں۔ وہ بولے، پھر تو آپ بہت بہادر ہیں، آپ کا خاندان کہاں ہے؟ میں نے مختصر بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فیصل کی بدتمیزی بھی بتا دوں، لیکن پھر چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے میری پریشانی محسوس کی اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے بی بی فاطمہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ وہ بولی کہ اس کا شوہر ابھی گھر نہیں آیا اور وہ پریشان ہے، اس نے میرا فون مانگا تاکہ ایک کال کر سکے۔ میں نے فون دے دیا۔ اس نے 20-30 سیکنڈ کی کال کی اور فون واپس کر دیا۔ اس کا آنا میرے لیے اچھا ہوا، کیونکہ اس نے ان 3 مردوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب اگر محلے میں کوئی بات ہوئی تو میں کہہ سکتی تھی کہ یہ میرے بھائی تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ ان تینوں نے کہا، آپ چاہیں تو سو جائیں، ہم جاگتے رہیں گے۔ میں نے کہا، آپ سو جائیں اگر نیند آتی ہو۔ وہ بولے، اب تو صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ نے بہت مہربانی کی کہ ہمیں جگہ دی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، انسان برا نہیں ہوتا، حالات اور وقت اسے برا بنا دیتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ شاید اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن اچانک دروازے پر زوردار دستخط ہوئی۔ اس کے فوراً بعد فیصل کی آواز آئی، میری جان کیا ہوا، دروازہ کھولو گی نہیں؟ رکو، میں اوپر سے آ جاتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دیوار پھلانگنے والا ہے۔ ان تینوں نے بھی یہ آواز سنی اور خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ دیوار پھلانگتا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور اور بدتمیزی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بولا، تم نے تو خود ہی دروازہ کھول دیا، جیسے وہ اندر آنے کی تیاری کر رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے 3 مرد بیٹھے ہیں، پھر بھی اسے اتنی ہمت ہے۔ میں اس کے رویے کا جائزہ لے رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ وہ ان مردوں کو دیکھ کر ڈر جائے گا، لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو میں نے خود کہا، میں تم سے نہیں ڈرتی اور اکیلی بھی نہیں ہوں، ابھی اشارہ کروں گی تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ بولا، اچھا کسے اشارہ کرو گی؟ میں نے کہا، انہیں۔ اور جیسے ہی میں نے پیچھے اشارہ کیا، اس نے اس طرف دیکھا، لیکن اس طرح جیسے اسے وہاں کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا ہو۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں۔ وہ میری دہلیز پار کر کے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئی، جیسے وہ باہر نکل آئیں گی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے چہرے پر پسینہ چھا گیا۔ جو ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا تھا، اس سے وہ پیچھے کی طرف جھٹکا کھا کر ہٹ گیا، جیسے اسے بجلی کی تار نے چھو لیا ہو۔ وہ فوراً بھاگنے لگا، لیکن اتنی جلدی میں تھا کہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ چلانے لگا، نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔
مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح بھاگا جیسے جان بچا کر فرار ہو رہا ہو۔ وہ گرتا اٹھتا اور آخر کار اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا کیونکہ جو میں چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ ان تینوں سے ڈر گیا تھا، لیکن مجھے حیرانی تھی کہ ان تینوں نے نہ کوئی بات کی، نہ حرکت کی، نہ اپنی جگہ سے ہلے۔ پھر وہ لڑکا اتنا ڈر کیسے گیا؟ میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو وہ تینوں اب بھی اس خاموشی اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ لڑکا اتنا ڈر کر کیوں بھاگ گیا؟ ان میں سے ایک نے نرمی سے کہا، جیسے بھی گیا دوبارہ نہیں آئے گا اور اب آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ میرے لیے سکون کا پیغام تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں تو میں سمجھی کہ وہ دروازے کی طرف جائیں گے، مگر وہ تینوں ایک دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، دروازہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہمارا دروازہ اسی طرف ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس گھر میں اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ تینوں اس دیوار میں اس طرح غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میری زبان بند ہو گئی، جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو، اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرا ٹوٹا ہوا بستر غائب تھا، اس کی جگہ ایک خوبصورت نیا بیڈ رکھا تھا۔ میری پرانی کرسی کی جگہ ایک چھوٹی میز اور کرسی تھی۔ باورچی خانے میں نیا سامان تھا، فرش پر قالین بچھا تھا، دیواروں پر پردے لگے تھے، اور جہاں وہ تینوں بیٹھے تھے وہاں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اس بریف کیس کے قریب گئی اور اسے کھولا تو اس میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے تھے، لیکن اندازاً 20 لاکھ روپے سے کم نہ تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں سجدے میں گر گئی، بار بار ان پیسوں کو چھوتی، سامان کو دیکھتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے خود کو بار بار چٹکی کاٹی، لیکن ہر بار یقین ہوا کہ یہ سب سچ ہے۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور سیدھا علاقے کے مفتی صاحب کے پاس چلی گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ رات کو 3 مسافر آئے تھے اور صبح جاتے وقت دروازے کی بجائے دیوار کے اندر سے چلے گئے۔ مفتی صاحب نے یہ سن کر کوئی خاص حیرانی ظاہر نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کی ایک پرانی کہانی ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک عورت رہتی تھی جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کا شوہر کہتا تھا کہ اگر چوتھی بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس عورت نے بیٹے کے لیے بہت کچھ کیا، دعائیں مانگی، روزے رکھے، نفل پڑھے، لیکن آخر میں وہ شیطانی راستوں پر چل پڑی۔ اس نے اس گھر میں اتنے عمل کیے کہ اس کی شدت سے اس دیوار میں ایک دراڑ کھل گئی جو اس دنیا کو ایک غیر مروی دنیا سے جوڑتی ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں رہے، لیکن سب ڈر کر بھاگ گئے، اسی وجہ سے یہ گھر بدنام ہو گیا، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ انہوں نے کہا، وہ ضرور مسافر ہوں گے اس دنیا سے، اس دنیا کے مسافر، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کی باتوں سے میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں سوچتی رہی کہ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کے اس دیوار میں ایک راستہ ہے جو کسی اور دنیا سے ملتا ہے، میری روح کانپ جاتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ اس کی دی ہوئی دولت میری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے ان کا دیا ہوا سارا سامان، بیڈ، پردے، برتن اور بریف کیس اکٹھا کیا اور ایک ٹریکٹر میں لدوا دیا۔ محلے والوں نے یہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آئے، لیکن میں نے کسی کو جواب نہ دیا۔ میں نے اس دیوار کو آخری بار دیکھا، دل میں ان تینوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں ایک نئی جگہ گلشن کالونی چلی گئی جہاں صاف ستھری گلیاں اور اچھا ماحول تھا۔ وہاں ایک عورت رخسانہ سے ملاقات ہوئی جس کے 3 بچے تھے۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ کے اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا۔ وہ مجھے بھروسہ مند لگی۔ میں نے اس فلیٹ میں اپنا سامان سجا لیا، وہی بیڈ، پردے اور میز کرسی لگائی جو مجھے اس رات کے بعد ملی تھی۔ یہ چیزیں مجھے اس رات کی یاد دلاتی تھی، لیکن اب ڈر کی بجائے شکر گزاری کا احساس تھا۔ میں نے قریبی اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دی اور فوراً نوکری مل گئی۔ اب میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ میرے پاس عزت کی روزی، محفوظ چھت اور دل کا سکون تھا۔ میں جب بھی رات کو سونے سے پہلے ان تینوں کو یاد کرتی، ان کے لیے دعا نکلتی، ان کے دیے ہوئے مال سے میں نے کبھی فضول خرچی نہ کی، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج میں ایک نئے شہر میں نئی پہچان کے ساتھ خوش ہوں، مطمئن ہوں اور زندگی کے ہر لمحے کو سکون سے جی رہی ہوں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔